بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ یہ ہے اسلامک میسج آرگنائزیشن۔ ہمارا عزم جدید خلوق پر قدیم و جدید ذہنوں کے شبہات کا ازالہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن التأویل۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم عزیزان گرامی، آج کے ہمارے لیکچر کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے منکرین حدیث کے بارے میں۔ آپ نے موضوع یہ ضرور سنے ہوں گے محمد شیخ صاحب کی زبان سے کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے بارے میں، قرآن کیا کہتا ہے قرآن کے بارے میں۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے منکرین حدیث کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے جو حدیث کو ماننے میں تاویلات پیش کرتے ہیں اور حدیثوں کو رد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیزان گرامی قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر، ایک نہیں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ہم لازمی سی بات ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت پر ایمان نہیں لائے بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بھی ایمان لائیں۔ اور یہ ایک ایسا جز ہے جو بہت زیادہ ہی ضروری جز ہے، یہ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بھی ایمان لانا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اسوہ بنا کر بھیجا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی ابتدا کی اور نبوت کا علم لوگوں تک پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کی جب تعلیم دی، تو اس دور کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے روگردانی کر رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کا فیصلہ الگ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ الگ کر دیا۔ تو اس قسم کے فتنے جو ہے اور رسول کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں کچھ نظر آئے جو ہے سر اٹھاتے ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کے اندر، ان وقتوں کے اندر، خیر القرون کے وقتوں کے اندر جو ہے اس فتنے کو جو ہے ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ لیکن بعد میں جیسے ہی مزید جو ہے خیر القرون کے بعد جو ہے فتنے نمودار ہوئے، تو اس میں سے منکرین حدیث کا فتنہ معتزلہ ہو گیا، جہمیہ ہو گیا، قدریہ ہو گیا، اس قسم کے خوارجی ہو گئے، اس قسم کے بہت سارے فرقے جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئے۔ دراصل حقیقت میں یہ ہے کہ یہ جو کرسچن مشنریز جو ہے اور یہ جو یہود و نصارہ کی جو لابی ہے اور ان کی جو مقاصد ہیں وہ یہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے اسلام سے دور کر دیا جائے۔ ایک کتاب ہے عاملین مسیحین فی بلاد المسلمین، کرسچن ورکرز ان مسلم ورلڈ۔ اس کتاب کے اندر باقاعدہ یہ بات کو جو ہے زیر بحث لایا گیا کہ کس طرح سے مسلمانوں کو اسلام سے جو ہے وہ گمراہ کر دیا جائے۔ تو یہ بات طے پائی کہ مسلمانوں کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو ہے وہ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کر دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں اتنے شکوک پیدا کر دیے جائے کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ یہ آخر کہہ بیٹھے کہ یہ حدیث تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو انسانوں کی کارکردگی ہے۔ تو حقیقت میں باقاعدہ اس پر کام ہو رہا ہے اور پہلے بھی مستشرقین نے کام کیا ہے، یہود و نصارہ کی بڑی سازشیں رہی ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے۔ تو بدقسمتی سے جو ہے یوں سمجھ لیجیے کہ بہت سارے جو ہے وہ جاہل حضرات
اس جو ہے وہ مہم کا جو ہے وہ ہم نوالا بنے، اور بہت سارے لوگ جو ہے عمدن جو ہے وہ اپنی ذاتی مفادات کے خاطر جو ہے اس مہم کے جو ہے وہ حصے دار بنے، یعنی جہالت کے اندر بھی اور پڑھے لکھا طبقہ بھی جو دین کو بھی جانتا ہے، جو دنیا کو بھی جانتا ہے، لیکن اپنے کیا ہے کہ اپنی ذاتی مفادات کے خاطر اپنے جو ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اسلام کو بیچنے والا کام کیا۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی جو سازش تھی کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جو ہے وہ گمراہ کر دیا جائے، تو یہ بات ایسی ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث سے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا تو لازمی سی بات ہے عزیزان گرامی کہ جب حدیث سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ قرآن مجید سمجھنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید سورہ نحل سورہ 16 کی آیت نمبر 44 میں خود اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف جو ہے یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ ذکر نازل کیا ہے، یہ نصیحت نازل کیا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تبیان کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں تاکہ یہ لوگ غور و فکر کرنے والے بن جائیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے زان گرامی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، آپ کی یہ ڈیوٹی تھی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جو ہے وہ ایمان والوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ منشا یہ ہے کہ ہمیں قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سمجھنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنا ہے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن سمجھاتے ہیں اسی طرح سے ہمیں قرآن سمجھنا ہے۔ ایک صاحب نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ زان گرامی ایک گفتگو کے دوران وہ کہتا ہے، امام حروی رحمۃ اللہ علیہ نے ضم الکلام و اہلی جلد نمبر 2 کے اندر اور صفحہ نمبر 182 میں جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ عام حالات کی جو نماز ہے، حضر کی نماز جو ہے ہم وہ بھی نماز پاتے ہیں کہ ہم عام حالت میں کیسے نماز پڑھیں، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے جنگی میدان کے اندر صلاۃ الخوف جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، ہم وہ بھی پاتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ ہم جو ہے سفر کا جو نماز ہے وہ ہم قرآن مجید میں نہیں پاتے، تو اس کا کیا حل ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہاں ہم بھی قرآن مجید کے اندر نماز سفر نہیں پاتے، لیکن ہم تو وہی کام کرتے ہیں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا۔ صلاۃ سفر جو ہے، سفر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہٰذا ہم وہی کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول بڑا مفید قول ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کے اندر تمام چیزیں موجود نہیں ہیں، بلکہ بہت ساری چیزیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کو ڈیفائن کرتی ہے، اس کی ایکسپلین کرتی ہے، اس کی تبیان کرتی ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے، اس کی جو ہے نشر کرتی ہے، اس کو جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید اگر جو ہے محفوظ ہے، پریزرو ہے، تو وہ حدیث کے ساتھ پریزرو ہے۔ اگر آپ حدیث کو چھوڑ دیں گے تو قرآن مجید پھر محفوظ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید اور حدیث جو ہے بہت آر کمپلیمنٹری، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زان گرامی لازم اور ملزوم ہیں، ان دونوں کا جو ہے ساتھ جو ہے وہ قیامت تک ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتی یرضع الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں مجھے حوض پر آ کر ملیں گی، یعنی قرآن اور حدیث یہ دونوں چیزیں بالکل ایک ساتھ ہیں۔ قرآن مجید جو ہے یہ ایکٹس آرڈیننس کو جاری کرتا ہے اور حدیث اس کا دستور ہے، تو دستور بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے عزیزان گرامی، حدود کے ساتھ، ایکٹس کے ساتھ، تو لہٰذا قرآن جو ہے وہ قوانین پیش کر رہا ہے، احکامات پیش کر رہا ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دستور ہے، تو ان دونوں کو ہم کبھی بھی الگ نہیں کر سکتے، جدا نہیں کر سکتے، دونوں جو ہے کمپلیمنٹری ہیں، اور دونوں کے اندر بہت ساری چیزیں سملیرٹیز جو ہیں، آپس میں یکسانیت ہے۔ سب سے بڑی جو بات جو ہے وہ آپس میں یکسانیت کی وہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو مشترکہ جو سملیرٹیز جو پائی جاتی ہیں وہ ہے یہ کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی کی اقسام ہے، یہ دونوں قرآن و حدیث، یعنی ہم اس کو کہیں گے ایک جو ہے وہ ایکسپریس جو ہے وہ ریولیشن ہے اور ایک ٹیکسک ریولیشن ہے، یعنی ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے، اور دونوں جو ہے امت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں انتہائی عزیزان گرامی ضروری ہیں۔ اب ہماری جو گفتگو کا جو موضوع ہے، قرآن کیا کہتا ہے منکرین حدیث کے بارے میں، تو اس کے لیے آپ کھول سکتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 150 اور 151۔ ہم چلتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 151 میں کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے منکرین حدیث کے بارے میں کہ جو لوگ حدیث کو ماننے میں جو ہے
وہ بہت زیادہ گھبراتے ہیں یا اپنی طرف سے جھوٹی جھوٹی تعویلات پیش کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کیا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 150 میں اور 151 میں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ان الذین یکفرون، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں باللہ اللہ کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون اور وہ یہ چاہتے ہیں ان یفرقوا کہ وہ جدا کر دیں، تفریق کر دیں، فرق کر دیں، بین اللہ اللہ کے درمیان، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون اور یوں کہتے ہیں، نؤمن ببعض ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر، ونکفر ببعض اور بعض کا انکار کرتے ہیں، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اور وہ ان دونوں کے درمیان کی کوئی راہ تلاش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان منکرین حدیث کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کی بات میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر فرق کرتے ہیں۔ آپ نے محمد شیخ صاحب کے لیکچر کے اندر کئی دفعہ یہ بات سنی ہوگی کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ آیات تو صرف قرآن ہے، کرائٹیریا صرف قرآن ہے، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی موتیاں تھیں، ان کو انہوں نے ایسا ڈینائی کیا کہ ان کے نزدیک وہ آیات ہی نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ، اس کے علاوہ جو ہے وہ غزوہ احد کے صحابہ، حنین کے صحابہ، بیعت رضوان کے صحابہ، ہر وہ صحابی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، 1 لاکھ اور تقریباً جو ہے 40,000 کے قریب صحابہ، وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حجت مانا کرتے تھے، لیکن محمد شیخ صاحب نے جو ہے بہت آسانی سے یہ بات کہہ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے یہ صرف جو ہے یہ ہاتھ کا لکھا ہوا، یہ تاریخ ہے، یہ انسانی کاوش ہے، یہ بشری کلام ہے۔ یہ الفاظ ہم دوبارہ ان کا ریپیٹ کرتے ہیں، تو ذرا آپ ان کی الفاظ کو سنیے تاکہ ہماری بات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں رسول کی پہچان کیسے ہے کہ اللہ کا کلام اگر وہ بولا ہوا ہے وہ ہے رسول کی قول، اگر آپ کچھ اور بول دیں گے وہ آپ کی بات ہے، وہ انسان کی بات ہے، بشر کی۔ محترم عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا نمونہ محمد شیخ صاحب کا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے، کس ہوشیاری سے اور کس چالاکی سے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تفریق کو پیدا کر دیا اور اللہ کے رسول کی بات کو بشری کلام کہہ کر رد کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے فرق کرنا اللہ اور اس کے رسول کی بات کا۔ دیکھیں، یہ قرآن کلام اللہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ مبارک کے ساتھ جو ہے گفتگو کی ہے، آپ کے اعمال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں، تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ان کو ماننا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان کا انکار کرتا ہے تو وہ ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید دیکھیں، اللہ تبارک نے ایک اور مقام پر ذکر فرمایا، اس کا ذکر جو ہے قرآن مجید سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 24 کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ایمان والو، آپ قبول کرو، آپ سنو، جواب دو آپ اللہ کی بات کا اور اس کے رسول کی بات کا کہ جب وہ تمہیں پکارے، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری میں فرماتے ہیں، حدیث کا نمبر جو ہے 5105 حدیث نمبر ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، تو انہوں نے جو ہے نماز کی حالت کے اندر نماز کو توڑنا پسند نہیں کیا، تو نماز کو مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو جب وہ تمہیں پکاریں۔
تو آپ کو یہ نماز جو ہے وہ ختم کر دینی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا چاہیے تھا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے نبوت کا احترام۔ یہ نبوت کا احترام نہیں ہے کہ نبوت کی بات کو بشری کلام کہہ کر جو ڈینائی کر دیا، نبوت کی ساری محنتوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کو، جو قرآن کے علاوہ بھی جو محنت تھی، اس کو ایک دم یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ یہ تو بشری کلام ہے۔ ہائے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، عزیزان گرامی اس بات کو اب لکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبوت کے بعد کی زندگی تو بعد کی زندگی، نبوت کی پہلے کی زندگی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور ایک مثال پیش کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان گرامی دعوت دے رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی امانت کی خیانت نہیں کی۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کی زندگی بھی آپ کی بڑی طاہر و مطہر تھی، بڑی معطر زندگی مبارک تھی۔ عزیزان گرامی، جب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے گئے قرآن کو اور نبی وسلم کے معجزات کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس کا ذکر سورہ یونس اور سورہ نمبر 10 اور آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کہیے کہ کیا زندگی بھر میں تمہارے ساتھ رہا، لقد لبثت فیکم عمرہ، میں تو آپ کے درمیان ایک بڑی زندگی گزار چکا ہوں۔ کیا آپ کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی؟ کیا کبھی میں نے اپنی زندگی کے اندر، سابقہ زندگی میں، لقد لبثت فیکم عمرہ، یعنی قرآن سے پہلے کی جو زندگی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، میں نے کبھی اس زندگی کے اندر جو ہے جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، ہمیشہ میں غم جو ہے وہ بانٹتا رہا، ہمدرد بنا رہا اور بوڑھوں کا جو ہے خیال کرتا رہا، بچوں پر شفقت کرتا رہا، عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا رہا، یتیم اور بیواؤں اور مساکین کی خدمت کرتا رہا، ان کے سر پر ہاتھ رکھتا رہا۔ آپ نے میری زندگی دیکھی ہے، میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد لبثت فیکم عمرہ، آپ میں ایک زندگی بسر کی ہے میں نے، یعنی جب وہ زندگی میری اتنی صاف اور پاکیزہ ہے تو پھر نبوت کے بعد کی زندگی میری کیوں کر صاف اور پاکیزہ نہیں ہو سکتی؟ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نبوت سے قبل کی زندگی پیش نہیں کی، لیکن یہ واحد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالی امت کے لیے، انسانیت کے لیے بطور ایک نمونہ پیش کر رہا ہے۔ تو پھر ذرا پلیز سوچئے، للہ سوچئے، آپ سوچیں ذرا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی جو ہے، نبوت کے بعد کی زندگی، وہ کیوں کر ایک افسانہ ہوگا، وہ کیوں کر بشری چیزیں ہوں گی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے زیر نگرانی میں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب نبوت سے قبل کی زندگی کو اللہ نے بطور ایک دلیل پیش کیا تو آپ ذرا خود سوچئے نبوت کے بعد کی زندگی کیوں کر بطور نمونہ نہیں ہو سکتی؟ اور یہ تو بات قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس کا ذکر سورہ احزاب سورہ 33 اور آیت نمبر 21 کے اندر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، گڈ ایگزامپل جسے کہتے ہیں، وہ گڈ ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو یہ بات ہمیں واضح طور پر پتہ چلتی ہے۔ تو قرآن مجید منکرین حدیث کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ جدائی کرتے، تفریق کرتے اللہ اور اس رسول کی بات میں اور اس کے بیچ کی کوئی راہ تلاش کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا۔ قرآن کیا کہتا ہے منکرین حدیث کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اللہ کے فیصلے کے خلاف مانتا ہے، اللہ کی بات کو تو وہی مانتا ہے لیکن نبی کی بات کو وہی نہیں مانتا، اللہ کی بات کو وہی مانتا ہے، جب نبی کی بات آتی تو بشری کلام کہہ کر اس کو رد کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے ٹھکے اللہ کی نگاہ میں کافر ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے منکرین حدیث کے بارے میں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ اور آپ خود سوچیں یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تعویلات تو ایسی پیش کرتے ہیں عزیزان گرامی کہ آپ کی عقل دنگ ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا نا، آپ محمد شیخ صاحب کے پروگرامز کو دیکھیے، آپ یقین جانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے علم کو اس طرح سے انہوں نے سائڈ میں رکھ دیا کہ عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ سوال و جواب کے سیشن میں ایک سائل ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کا کیا کریں گے آپ
جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، فتح مکہ ہے، اس زندگی کا آپ کیا کہیں گے؟ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، بس یہی کہے جا رہے ہیں، یہی کہے جا رہے ہیں، قرآن آیت، قرآن آیت، قرآن آیت۔ آپ یوں کہہ دیں صاف کہ ہم نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ ڈر رہے ہیں کہ کہیں آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے اندر ہدایت کی رمق ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ رجوع کیجئے۔ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کن مقاصد کے تحت کام کر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، لیکن اتنا ضرور میں کہہ دوں انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دفاع کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہمارا تن، ہمارا من، ہمارا دھن، ہمارا جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لیے قربان ہے۔ انشاءاللہ میری زندگی کا مقصد ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے، میری زندگی کا مقصد ہی اللہ کے دین کی سربلندی ہے، میری زندگی کا مقصد ہی ختم نبوت کا دفاع ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں جب تک زندہ رہا میں اللہ کے دین کا دفاع کرتا رہوں گا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا دفاع کرتا رہوں گا، میں اس طرح سے دفاع کروں گا انشاءاللہ جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے منکرین حدیث کے بارے میں یہ فیصلہ دے دیا کہ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے ٹھکے کافر ہیں۔ ایک اور آیت ذرا غور کر لیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین حدیث کے بارے میں واضح طور پر جو ہے ایک اعلان کر دیا، یہ ذکر ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 65 کے اندر ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 65، فَلَا وَرَبِّكَ، یہ فَلَا وَرَبِّكَ یہ قسمیہ ہے، قسم ہے آپ کے رب کی، اور رب خود اپنی قسم کھا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی والضحیٰ کہا، کبھی والعصر کہا، کبھی واللیل کہا، مختلف قسم کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتا ہے، لیکن یہ یہاں پر قسم کھانے کا بڑا ایک منفرد انداز اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، قسم ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے ختم نبوت سے سرشاد کیا، جس نے تجھے تیرے سر پر نبوت کا عظیم تاج رکھا، اس رب کی قسم ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، قسم ہے تیرے رب کی کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ عربی کے اندر یہاں پر لا یؤمنون، لا جو ہے وہ نفی ہے، یؤمنون جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے۔ عربی کے اندر مضارع کا صیغہ دو زمانوں کو استعمال کر رہا ہے، حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر، یعنی دو زمانے اس کے اندر پائے جاتے ہیں کہ تیرے رب کی قسم کوئی اس وقت تک نہ مومن ہے نہ ہمیشہ قیامت تک وہ بھی مومن ہو سکتا ہے۔ حتی یحکموک، حتی یہاں تک کہ یحکموک بھی عزیزان گرامی یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ مضارع ہے، یہاں تک کہ تجھے فیصل نہ بنا رہے ہوں یا نہ بنائے، حتی یحکموک فی ما شجر بینہم، اپنے باہمی جھگڑوں کے اندر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے باہمی تنازعات کے اندر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فیصل نہ بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر عزیزان گرامی صرف قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اگر نازل کیا ہے، صرف قرآن مجید کو، یہاں پر جو ہے حتی یحکموک کی جگہ پر جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ تجھے انہوں نے فیصل بنایا، بلکہ یہاں یہ ہوتا کہ یہاں تک کہ اے رسول قرآن کو وہ فیصل نہ بنا لیں، یعنی قرآن کو وہ فیصل بنائیں گے تو تب ہم ان کی بات کو، ہم ان کے ایمان کو مکمل کریں گے۔ یہاں قرآن کا ذکر نہیں ہے، نہ ہی کتاب کا ذکر ہے، یہاں یحکموک، یہ کا کی ضمیر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، کا مخاطب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، واحد مذکر کی طرف اشارہ ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ یہاں تک کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ اگر فیصل نہ بنا لے تو کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے فیصلے کو نہیں لوٹاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل نہیں بناتا،
اور وہ یہ کٹ جہتیاں کرتا رہتا ہے، یہ تعویلات پیش کرتا ہے کہ یہ بشری کلام ہے، یہ بشری کلام ہے، یہاں یہ ہے، یہاں روایات ہیں، یہاں وہ ہیں، یا نیریٹرز ہیں، یہ اس قسم کی جو ہے نا 100 باتیں کرتا رہے. قرآن نے واضح کہہ دیا کہ یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. تو قرآن مجید نے اس آیت کے اندر منکر حدیث کو یہ واضح کہہ دیا کہ منکر حدیث جو ہے مومن نہیں ہے. منکر حدیث مومن ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اذان گرامی، اس آیت مبارک کا جو کانٹیکس ہے، اس کا جو پس منظر ہے، شان نزول جو ہے، اس کی طرف ہم غور کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اس کا ذکر کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، صحیح بخاری کتاب التفسیر فتح الباری کے ساتھ جلد نمبر 7 اور تفسیر سورہ نساء حدیث کا نمبر 4585 باب نمبر 11. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. ان میں ایک سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اور ایک دوسرے انصاری صحابی تھے. یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم ہم دونوں کا کھیت ہے اور کھیت کے درمیان سے ایک نہر جاری ہے. تو اللہ کے وسلم پہلے نہر سے پانی سے جو ہے وہ میں اپنے کھیت کو سیراب کروں یا انصاری صحابی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے معاملات کو سنا، پوزیشن کو سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بھائی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ فیصلہ دے دیا کہ پہلے آپ پانی لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑ دیں. تو یہ کہنا تھا. تو اذان گرامی، ان صحابی نے جو دوسرے جو صحابی تھے انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اللہ کے قسم کیا یہ فیصلہ آپ نے قرابت داری کی وجہ سے تو نہیں کیا؟ یعنی صرف یہ جملہ کہنا تھا اذان گرامی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گیا. کیونکہ یہ بات تو مسلم ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فیصلہ اپنے ذات کی طرف سے نہیں دیتے، بلکہ قرآن مجید سورہ نجم سورہ 53 کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے. تو حقیقت میں ان صحابی نے جو ہے جو یہ بات کہی کہ اللہ کی قسم کیا آپ نے قرابت داری کی وجہ سے فیصلہ تو نہیں کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر شک کرنا، یہ اللہ کے قسم کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا. اور ہوتے کے ساتھ ہی اللہ پاک کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ پاک نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ نے آیت اتار دی کہ فلا وربی کا، قسم آپ کے رب کی، لا یؤمنون، کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی، یہاں تک کہ یحکمو کا، تجھے فیصل نہ بنا لیں، فیما شجر بینہم، ان کے آپس کے تنازعات کے اندر، آپس کے جھگڑوں میں، اور پھر جو آپ سے فیصلہ دے دیں، ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا، اور پھر وہ اپنے سینوں کے اندر کسی بات کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیں. خود اذان گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی اور دیگر کتب حدیث کی بالکل صحیح ترین حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت کے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے انکار کر دیا. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ من ابا، اللہ کے قسم کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری بات مان لی وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے میری بات نہیں مانی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اذان گرامی، آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے. تو سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 65 نے یہ واضح کر دیا کہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا، جو کوئی شخص منکر حدیث ہوگا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اب آپ کے اوپر ہے، آپ جیسا پسند کریں، جیسے آپ کی مرضی، ایز یو لائک اینڈ ایز یو وش، جو آپ پسند کریں، جو آپ کی مرضی ہو. یا آپ ایمان میں رہنا چاہتے ہیں یا آپ بے ایمانی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر دیں، دین اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ پاک مجھ جیسے ناچیز کو اور مجھ جیسے حقیر اور بالکل ضعیف بندے کو اللہ اپنے دین کے لیے چنتا ہے، چنتا رہے گا. انشاءاللہ ہم دین کا دفاع کرتے رہیں گے اور امت کو اس بات کی آگاہی دیتے رہیں گے کہ دیکھیں جو دکھتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پر ہو. یاد رکھیں دین اسلام
ہر ایرے غیرے سے، جس کو عربی پڑھنا نہ آتی ہو، جس کو عربی کی اصطلاحات نہ آتی ہوں، قوانین نہ آتے ہوں، جو قرآن مجید کا ترجمہ کرے صحابہ اکرام کے فہم سے ہٹ کر، جو قرآن مجید کی تفسیر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے خلاف، جو کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کہانیاں بنائے، جو کوئی شخص رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو ہے اللہ کی آیات نہ تسلیم کرے، اللہ کی وحی تسلیم نہ کرے، تو آپ بتائیے کہ آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت میں 65 میں فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 150 اور 151 میں فرمایا کہ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے سامنے، قرآن کیا کہتا ہے منکرین حدیث کے بارے میں۔ یہ سلسلہ ابھی انشاءاللہ ہمارا جاری ہے۔ خلاصہ کلام، گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ انکار حدیث قرآن مجید کی نگاہوں میں بھی بہت بدترین فرقہ ہے۔ یہ سوچ اور یہ فکر مختلف زاویے سے ہے۔ موجودہ دور کے اندر منکرین حدیث کی 3 اقسام ہے۔ زن گرامی انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میں ان 3 اقسام کے اوپر بھی بحث کروں گا۔ ایک قسم ہے جو مکمل طور پر حدیث کا انکار کرتی ہے، ایک قسم وہ ہے جو اپنے مرضی سے حدیثوں کو مانتی ہے، اپنے مرضی سے حدیثوں کو مانتی ہے، یعنی جو قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہوں گے تو وہ حدیث قابل قبول ہے، ورنہ ہم رد کر دیں گے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو مزید معاملات اور کامن سینس کے اوپر حدیث لاتی ہے، حدیث کو لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ماڈرن سائنس کے اوپر وہ حدیث پوری ہونی چاہیے، کامن سینس کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو تیسرا گروہ یہ ہے، اور تینوں گروہ کے بارے میں قرآن مجید نے بڑی زبردست طریقے سے تردید کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، قرآن کیا کہتا ہے منکرین حدیث کے بارے میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ انشاءاللہ مزید ہم سے اور بہت کچھ سنیں گے قرآن مجید کی آیات کے اندر کہ منکرین حدیث جو حدیث کو تاریخ کہتا ہے، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی آیات نہیں مانتا، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری کلام کہہ کر رد کر دیتا ہے، تو وہ کن کن جگہوں پر قرآن مجید کی آیت کا انکار کرتا ہے اور کن کن جگہوں پر دوسرے مسلمانوں کو وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی۔ محترم ناظرین کرام، مختلف قسم کے سوالات ہمارے پاس موصول ہوتے ہیں، میلز کے ذریعے اور ٹیلی فون کے ذریعے اور مختلف ذرائع کے ذریعے جو ہے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ بھی موجود ہے، ویب سائٹ کے ذریعے بھی لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں۔ آپ اسکرین کے اوپر ہماری ویب سائٹ اور جو ای میل ایڈریس وغیرہ جو ہے اور جو ہمارا آفیشلی پیجز جو ہیں فیس بک وغیرہ پر، ڈیلی موشن وغیرہ پر، تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو ہے وہ 99 بیویاں تھیں۔ صحیح بخاری کے اندر بعض مقامات پر 70 کا ہے، بعض مقامات پر 90 کا ہے اور بعض مقامات پر 99 کا ہے۔ تو سائل نے سوال کیا کہ کیا یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، کیا یہ تعارض نہیں ہے آپس کے اندر کہ کہیں جو ہے وہ 90 ہے تو کہیں تو 60 ہے تو کہیں جو ہے وہ 70 ہے تو کہیں 90 ہے تو کہیں 99 ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کا جو ہے وہ جواب یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ بسا اوقات کسی حدیث کے اندر 70 یا 90 کہنے سے جو ہے وہ اس کی کثرت مراد ہوا کرتی ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہوتا۔ بطور کثرت کے لیے جو ہے 70 کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں کہ یعنی اس سے مراد کثرت ہے، لیکن حدیث کے اندر جو 99 کا ذکر ہے وہ کثرت کے لیے بھی ہے، لیکن 99 بیویاں نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تھیں، جیسا کہ احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ یعنی تمام احادیث کو ملانے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ 99 بیویاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلیمان علیہ السلام نے رکھی ہیں۔ یہ کتب احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ 99 بیویاں تھیں۔ اب جہاں پر 70 آ رہا ہے، 90 آ رہا ہے، 60 آ رہا ہے، تو اس میں عزیزان گرامی کوئی تعارض نہیں ہے۔ کیوں کہ 60 70 90 99 کے ہندسے کے اندر داخل ہے۔ 60 70 90 یہ 99 کے ہندسے کے اندر داخل ہے، تو کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس کا جواب قرآن مجید سے بھی ہم دے سکتے ہیں آپ کو۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے 30 راتوں کا وعدہ لیا جب کوہ طور پر گئے، تو قرآن مجید کا 30 راتوں کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ تو ایک جگہ پر 30 ہے قرآن مجید ذکر کر رہا ہے اور ایک جگہ 40 کا ذکر کر رہا ہے، تو بظاہر جو ہے وہاں بھی تعارض ہے گنتی کے اندر۔
لیکن عزیزان گرامی وہاں تعارض نہیں ہے. کیوں کہ وہاں پر بھی یہی قاعدہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 کا ذکر فرمایا تو 30 تھا, پھر 10 اللہ نے بڑھا دیا تو 30 40 کے اندر داخل ہو گیا. اس قسم کے ظاہری تعارضات آپ کو قرآن مجید کے اندر بھی محسوس ہوں گے کہ قرآن مجید کی آیات کے اندر بھی بظاہر ظاہری تعارضات ہیں, لیکن وہ حقیقی تعارضات نہیں ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید نے یہ ذکر فرمایا, اس کا ذکر سورہ فصلت سورہ نمبر 41 اور آیت نمبر 37 کے اندر ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. نہ سورج کو سجدہ کیا جائے نہ چاند کو سجدہ کیا جائے, سجدہ اس ذات کو ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا. تو قرآن مجید کی اس آیت نے کہا کہ سجدہ کسی کو بھی نہیں ہے, لیکن ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور آیت نمبر 100 کے اندر کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے مل کر سجدہ کیا. تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ سجدہ کسی کو بھی نہیں ہے, لیکن وہاں سورہ یوسف کے اندر ان کے بھائیوں نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو عزیزان گرامی یہ بظاہر آپ کو تعارض لگ رہا ہے, لیکن حقیقی تعارض نہیں ہے. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر جو ہے سجدہ مطلق حرام کر دیا گیا ہے, اور ان کے دور میں تعظیمی سجدہ درست تھا, عبادت کا سجدہ نہیں تھا وہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اندر تعظیمی بھی اور عبادت کا سجدہ دونوں حرام کر دیا گیا ہے. تو لہٰذا جب ڈیپلی مطالعہ کرتے ہیں تو تعارض دور ہو جاتا ہے. بعین اسی طرح سے جو حدیثوں کے اندر 90 99 اور 60 یا 70 کا جو ذکر ہے, دراصل یہ راویوں نے تعدد کثرت کی بنا پر یہ الفاظ کہے ہیں, جس کی وجہ سے حدیث کے اصل متن پر کوئی فرق نہیں آتا. 99 کے اندر یہ سب کچھ داخل ہے, یعنی یہ ساری جو گنتی تھی وہ یہ تھی کہ 99 بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی, اور 60 70 اور 80 وغیرہ 99 90 یہ سب 99 کے اندر داخل ہے. تو لہذا اس کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے. جو راوی نے جو بیان کیا ہے وہ کثرت تعداد کی وجہ سے یہ گفتگو کی ہے, یہ گنتی بیان کی ہے, لیکن حقیقی طور پر 99 بیویاں تھیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی. تو لہذا جس طرح سے قرآن مجید کی آیت میں نے پیش کی کہ اللہ نے فرمایا ہم نے 30 راتوں کا وعدہ موسیٰ سے لیا, لیکن ایک جگہ پر آتا ہے 40, تو وہاں بھی بظاہر دونوں آیات کے اندر تعارض ہے, لیکن جواب یہی ہے کہ 40 کے اندر 30 داخل ہے. یہاں بھی یہی جواب ہے کہ 99 کے اندر 70 داخل ہے, 90 داخل ہے اور 60 داخل ہے. اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. تعارض حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی بھی طریقے سے زان گرامی توفیق نہ بنے, آپس میں ترجیح اور مناسبت کا کوئی پہلو نہ بنے. مثال کے طور پر کوئی یوں کہتا ہے کہ 2 اور 2 6 ہوتے ہیں, یہ تعارض ہے. حدیث یوں کہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں, اور پھر حدیث کے کہ نہیں 99 سے اوپر کوئی بیوی نہیں تھی, اور پھر حدیث خود کہہ دے کہ 100 بیویاں تھیں. اب یہ تعارض ہے. لیکن رسول اللہ کی حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہاں یہ ہے کہ 60 70 90 یہ 99 کے اندر بخوبی داخل ہے. لہذا یہ تعارض نہیں ہے, یہ تو کثرت تعدد کی بنا پر جو ہے, کثرت تعداد کی بنا پر جو ہے راوی نے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں, جس کو شارح بخاری حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اس حدیث کی شرح کے اندر, اور یہ واضح کیا ہے کہ یہ تعدد کثرت کی بنا پر 70 کا یا 90 کا بولا گیا ہے, اور یہ فیصلہ یہی ہے کہ 99 بیویاں تھی سلیمان علیہ السلام کی, اور یہ ساری گنتی اس کے اندر داخل ہے. لہذا اس کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے, اور وہی کے اندر کبھی بھی حقیقی تعارض نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.